دوستو یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں ایک میل کے علاقے میں ہر طرف نیم دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک ترک قیدی کی کٹی پھٹی لاش پروئی ہوئی تھی۔ دو سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتاویسلیوس کی لاشیں تھیں جن کی ہلاکت کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ان کے جسموں پر کسی وقت میں موجود قیمتی لباس کی باقیات ہوا میں لہرا رہی تھی، جبکہ فضا میں موجود واحد سڑے ہوئے انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی۔ یہ وہ منظر ہے جس نے جون 1462 میں یورپ کی ریاست ٹرانسلووینیا کے شہر تیرگوسیوا سے 60 میل دور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد دوم کی فوج کے ہراول دستے کا استقبال کیا تھا۔ سلطان محمد دوم جب 17 مئی 1462 کو استنبول سے یورپ میں دریائے ڈینیوب کے پار والیچیا کی ریاست کے حکمران شہزادے ولاد سوم ڈریکولا کو سبق سکھانے کے لیے نکلے تو کم ہی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس مہم کا اس طرح کا انجام ہوگا۔ اس منظر نے سلطان محمد پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے کہا اس طرح کے شخص سے اس کی زمین چھیننا بہت مشکل ہے۔ اس رات قیام کے لیے سلطان نے ترک کیمپ کے گرد گہری خندقیں کھدوائیں اور اگلے روز فوج کو یہ کہتے ہوئے واپسی کا حکم دیا کہ یہ علاقہ اتنا اہم نہیں ہے، اس کی اتنی قیمت دی جائے۔ والیچیا پہلے بھی سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست تھی جو اس مہم کے بعد بھی رہی، لیکن مورخین کے مطابق اس کی حیثیت سلطنت عثمانیہ کے صوبے میں بدلی نہیں جا سکی۔ سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے لیکن ولاد ڈریکولا کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی۔ وہ ڈریکولا کے بھائی رادو کے ترک فوج کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ کر آئے۔ اس مہم کے نتیجے میں ڈریکولا کو اپنی ریاست چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کا حامی ان کا چھوٹا بھائی رادو دی ہینسم مقامی اشرافیہ اور ان طبقات کی مدد سے تخت پر بیٹھا جو ڈریکولا کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے تائی ریاست والیچیا کی طرف سے سالانہ نذرانہ آنے اور اس کے بعد ان کی حکمران ولاد ڈریکولا کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان محمد نے 1462 میں دریائے ڈینیوب پار کر کے امن و امان بحال کرنے کا حکم دیا۔ کامیاب کارروائی کے بعد ولاد کے بھائی رادول کو جو ولاد کے اچھے رویے کی ضمانت کے طور پر استنبول میں یرغمال تھا، ولاد کی جگہ حکمران بنا دیا گیا۔ ولاد خود ہنگری فرار ہو گیا۔ جب سلطان نے یورپ میں یہ مہم شروع کی تھی اس سے تقریباً 10 برس قبل وہ صدیوں قائم رہنے والی طاقتور بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو فتح کر کے فاتح سلطان کا لقب حاصل کر چکے تھے۔ ان کی سلطنت ایک سے زیادہ بر اعظموں میں پھیل چکی تھی۔ اپنے آپ کو سکندر اعظم جیسے فاتحین کی لڑی میں دیکھنے والے ان سلطان کی نظریں اب یورپ میں دور تک دیکھ رہی تھی۔ 1462 میں اس مہم میں ان کا نشانہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کے حکمران ولاد ڈریکولا تھے۔ 3 سال سے سلطان کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ بلغاریہ، سربیا اور یونان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضے کے بعد سلطان میں والیچیا کو اپنی سلطنت کا صوبہ بنانے کا خیال ایک قدرتی بات تھی، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جرمن سے مشرق کی طرف بہتے ہوئے کئی ملکوں سے گزر کر بحر اسود میں گرنے والے دریائے ڈینیوب کے علاقوں میں کارروائی کا حکم دے دیا۔ دریائے ڈینیوب تاریخ میں مشرق سے فتح کی خواہش لے کر مغرب آنے والوں کے لیے ایک راستہ رہا ہے، اور ریاست والیچیا اسی دریا کے شمالی کنارے پر واقع تھی۔ 10 لاکھ سے کم آبادی والی اس ریاست کے حکمران خاندان اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان نسلوں سے کبھی اچھے کبھی برے تعلقات کا سلسلہ جاری تھا۔
फ्लोरेस्को और मकेली लिखते हैं कि अब रियासत के नए हुक्मरान शहजादा विलाद सोम ड्रेकुला की पॉलिसियों से नाखुश सुल्तान ने इस मसले से निपटने का फैसला किया। ड्रेकुला और फातेह सुल्तान मोहम्मद दौम के दरमियान जंग होना तय थी। सवाल ये था कि कब, और फातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद के साथ इकट्ठे जवान होने की वजह से ड्रेकुला को सुल्तान से फतूहात की ख्वाहिश के बारे में अच्छी तरह मालूम था। सुल्तान मोहम्मद दौम की सल्तनत के मुकाबले में ड्रेकुला का मुल्क बहुत छोटा था। उसमें अपने हुक्मरान होने का एहसास सुल्तान मोहम्मद दौम के मुकाबले में किसी तरह भी कम न था। ये वो जमाना था जब ड्रेकुला का खिताब एक एजाज था। आगे बढ़ने से पहले तज़किरा तारीख का जहां दो ड्रेकुला का जिक्र मिलता है, एक वो जिसका हालिया दिनों में 26 मई को मनाए जाने वाले ड्रेकुला डे के हवाले से हर साल की तरह एक बार फिर दुनिया में मामूल से ज्यादा जिक्र हुआ और उसकी तस्वीर शेयर की गई। ये ड्रेकुला अपने किसी शिकार की गर्दन में दांत गाड़े बैठा है तो कहीं नोकीले दांतों से टपकते हुए खून के साथ आसमान की तरफ देख रहा है। इस सिलसिले का आगाज 26 मई 1897 में ब्रेम स्टोकर के नावल की इशाअत के बाद हुआ, जिसमें खून पीने वाला ये ख्याली किरदार ड्रेकुला मुतारफ हुआ। ड्रेकुला का ये किरदार तो शायद ख्याली था, लेकिन ड्रेकुला का नाम बिल्कुल ख्याली नहीं था। तारीख में ड्रेकुला कहलाए जाने वाला शहजादा जिसने अपने वक्त की सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था, एक तरफ अपने मुजालम की वजह से बदनाम हुआ तो दूसरी तरफ उसे रोमानिया में कौमी हीरो का दर्जा भी दिया गया। निस्बतन एक छोटी सी रियासत वालिचिया का ये शहजादा विलाद सोम ड्रेकुला कहलाता था। ड्रेकुला का मतलब था ड्रेकोल का बेटा। इस शहजादे की तारीख में वजह शोहरत हजारों की तादाद में अपनों और गैरों के जिस्म में मेखें गाड़ कर मारने वाले हुक्मरान की है। इसी वजह से विलाद सोम ड्रेकुला को अंग्रेजी जुबान में विलाद दी एम्पलर्स भी कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में फातेह सुल्तान मोहम्मद दौम और ड्रेकुला का कुछ वक्त इकट्ठे भी गुजरा और उस वक्त उनके उस्ताद भी एक ही थे। एक तरफ मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों पर फैली मुसलमान सल्तनत का शहजादा और वली अहद, और दूसरी तरफ यूरोप में उस सल्तनत की कई ताबे रियासतों में से एक मसीह रियासत के हुक्मरान का बेटा। ये दोनों एक छत के नीचे कैसे इकट्ठे हो गए, ये सब हम आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।